چلیے پڑھیے بیٹا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسند المتصل قال المصنف رحمه الله وهذا القول رحمه الله فالتعني في الأسانيد قول مخترع مستحدث غير مسبوق صاحبه إليه ولا مساعد له من أهل العلم عليه، وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائز ممكن له لقاؤه واستماع منه لكونهما جميعا كان من عصر في عصر واحد، وإن لم يأتي في خبر قط أنهما اجتمعتا ولا تشافها بكلام فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة، إلا أن تكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه أو لم يسمع منه شيئا، فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فصلنا والرواية على الاستماع أبدا حتى تكون دلالة التي بينا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. وهذا القول يرحمك الله في الطعن في الأسانيد قول مخترع مستحدث غير مسبوق صاحبه إليه ولا مساعدة له من أهل العلم عليه. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کل جو آپ نے مسئلہ پڑھا کہ حدیث معنعن راوی مروی عنہ کا زمانہ ایک ہے، عدم لقاء کا کوئی ثبوت بھی نہیں، اور اس پر بعض لوگوں نے یہ شرط لگا دی کہ زندگی میں ایک مرتبہ ملنا شرط ہے. اگر ایک مرتبہ کی ملاقات کسی حدیث میں ثابت ہو جاتی ہے تو اس صورت میں اس کی ساری روایتوں کو ہم موصول مان لیں گے. امام مسلم کہتے ہیں کہ اللہ تو اس پر رحم کرے، سند پر طعن کرنے کے سلسلے میں یہ جو بات کہی گئی یہ من گھڑت قول ہے، مخترع مستحدث، یہ ایک اپنا بنایا ہوا قول ہے. غیر مسبوق صاحبہ الیہ، پہلے کسی بزرگ نے کسی محدث نے یہ بات نہیں کہی، مسبوق آگے والے. ولا مساعد له من اہل العلم، اور موجودہ زمانے کے لوگوں نے بھی، یعنی امام مسلم کے زمانے کے، انہوں نے بھی یہ بات نہیں کہی، بلکہ وذالک ان قول الشائع المتفق علیہ بین اہل العلم بالاخبار والروایات قدیما وحدیثا ان کل رجل ثقۃ امن روا عن مثلہ حدیثا وجائز ممکن له لقاؤه والسماع منه لقونهما جميعا وإن كان في عصر واحد وإن لم يأتي في خبر قط بهما اجتمعا ولا تشافها بكلام فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة إلا أن تكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلقى ممن روى عنه او لم يسمع منه شيئا، فاما والامر مبهم على الامكان الذي فسرنا فالرواية على السماع ابدا حتى تكون الدلالة التي بينا. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل جو بات ہے قول الشائع تمام محدثین کے وہاں، وہ تو یہ ہیں کہ راوی اور مروی عنہ کا زمانہ جب ایک ہے، ان کل رجل ثقۃ، جب ثقہ راوی سے نقل کر رہا ہے، وجائز ممکن لقاءہ، اور ملاقات ممکن ہے اور سماع بھی ممکن ہے، اس لیے کہ دونوں کا زمانہ ایک ہے. کان فی عصر واحد، دونوں ایک زمانے میں ہیں. اگرچہ وَإِن لَّمْ يَأْتِ فِي خَبَرٍ قَطُّ، کسی صریح روایت میں یہ نہیں آیا کہ وہ دونوں کے دونوں ملے ہو،
یعنی صاف طور پر تو کہیں ثابت نہیں ہوا کہ وہ دونوں ملے ہو، لیکن فالروایت ثابتۃ، اس کی روایت ثابت مانیں گے، والحجۃ بہا لازمۃ، اس سے استدلال کرنا صحیح ہوگا۔ ہاں الا ہے کہ وہاں پر کوئی ایسی دلالت بینہ آ جائے، صاف دلیل آ جائے کہ یہ راوی جس سے نقل کر رہا ہے اس سے نہیں ملا، لم یلق ممن روا عنہ، نہیں ملا ہے یا کچھ بھی نہیں سنا ہے، لیکن اگر معاملہ مبہم ہے یعنی کچھ صاف نہیں ہے تو علی الامکان الذی فسرنا، اس امکان کی بنیاد پر جو ہم نے ابھی کہا، روایت سما پر محمول ہوگی ہمیشہ، یہاں تک کہ کوئی دلیل وہاں پر صاف طور پر آ جائے۔ یہ امام مسلم نے اس عبارت میں دو باتیں کہی۔ پہلی بات تو اوپر یہ کہی کہ دیکھو یہ جنہوں نے ایک مرتبہ ملاقات کو شرط قرار دیا، یہ من گھڑت قول ہے۔ دوسری بات یہ کہی کہ بھئی محدثین کا مسلک تو یہ ہے کہ ثقہ راوی جب ثقہ راوی سے عن کہہ کر حدیث معنعن نقل کرتا ہے اور دونوں کا زمانہ ایک ہے، تو امکان لقاء پر ممکن ہے کہ ملاقات ہوئی ہوگی، اس کو تسلیم کیا جائے گا، اس کی روایت کو صحیح مانا جائے گا، الا کہ وہاں صاف طور پر کوئی بات یہ آ جائے کہ یہ راوی اپنے مروی عنہ سے نہیں ملا ہے صراحتاً، تو پھر ہم اس کی روایت کو منقطع کہیں گے۔ لیکن اگر اس طرح کا معاملہ نہیں ہے اور دونوں ہم زمان ہیں اور ملاقات کا امکان ہے، تو پھر اس صورت میں چاہے ملاقات صراحتاً ثابت نہ ہو، ہم اس کی روایت کو موصول کہیں گے، مرسل نہیں کہیں گے۔ دو باتیں ہو گئی، یہ جمہور کا مسلک پیش کیا۔ اب تیسری بات کر رہے ہیں جی۔ فيقال للمخترع هذا القول الذي وصفنا مقالته أو للذاب عنه قد عديت في جملة قولك أن خبر الواحد الثقة عن الواحد الثقة حجة يلزم به العمل، ثم أدخلت فيه الشرط بعد فقلت حتى يعلم أنهما قد كانا التقيا مرة فصعد وسمع منه شيئا، فهل تجد لك هذا الشرط الذي اشترط هذا الشرط الذي اشترطته عن أحد يلزم قوله وإلا فهلم دليلا على ما زعمت۔ ٹھہریے، اس عبارت میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس من گھڑت قول والے سے فیقال المخترع، اس من گھڑت قول والے سے ہم یہ کہیں گے جس کی بات کو ہم نے اوپر بیان کیا۔ میں نے بتایا امام مسلم تکرار بہت کرتے، ایک ہی بات کو بار بار لاتے، اول الذاب عنہ، یا ان کے ساتھ چلنے والوں کو، کہ قد عطیت فی جملۃ قولک، کہ تم نے اپنی بات میں اتنا تو تسلیم کر ہی لیا ہے کہ ان واحد الثقہ عن الواحد الثقہ، اگر ثقہ راوی سے نقل کرتا ہے تو روایت حجت ہے، یہ تو تم جانتے ہو۔ پھر تم نے اس کے اندر ایک عمل کو ضروری قرار دیا، یلزم بہ العمل، اور وہ واجب عمل بھی ہوتا ہے۔ پھر تم نے اس کے اندر ایک شرط داخل کی اور تم نے یوں کہا کہ یہاں تک کہ پتہ چل جائے حدیث معنعن میں کہ انہما، کہ دونوں کے دونوں مرتن، ایک مرتبہ یا ایک سے زیادہ مرتبہ ملے ہو اور ان سے کچھ سنا ہو، یہ تم نے نئی شرط داخل کی۔ تو یہ تم نے جو کہا ہے فَهَلْ تَجِدُ هَذَا الشَّرْطَ الَّذِي اشْتَرَطْتَهُ عَلَى أَحَدٍ يَلْزِمُ قَوْلَهُ، یہ جو تم نے شرط لگائی ہے، اس شرط کا کوئی قائل ہے؟ پہلے کسی محدث نے یہ کہا ہے؟ اس سے پہلے امام مالک گزرے، ابن شہاب زہری گزرے، اور اسی طرح شعبہ گزرے اور بے شمار محدثین، کسی نے حدیث معنعن میں یہ شرط لگائی ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ ظاہر سی بات ہے کہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، کسی کا نام نہیں۔ اچھا، تو اب آگے وَإِلَّا فَهَلُمَّ دَلِيلًا، اگر کوئی محدث کا نام نہیں ہے
تو پھر کوئی اور دلیل ہو تو لائیے، علامہ زعمتا، تمہاری بات کے اوپر۔ تو اب دلیل پیش کر رہے ہیں، پڑھیے عبارت۔ فَإِنِ ادَّعَى فإن ادعى قول أحد من علماء السلف بما زعم من إدخال الشريطة في تثبيت الخبر طولب به ولن يجد هو ولا غيره إلا إلى إيجاده سبيلا، یعنی اس قائل سے یہ پوچھا جائے گا کہ اسلاف میں کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے اس شرط کے لگانے میں جو تم نے لگائی، فی تثبیت الخبر، خبر کو ثابت کرنے کے لیے؟ اگر کوئی ہے تو طولب بھی، پیش کرو اس کو۔ وَلَن يَجِدُ هُوَ وَلَا غَيْرُهُ إِلَىٰ إِيجَادِهِ سَبِيلًا، نہ یہ قول کا قائل کوئی نام پیش کر سکتا ہے، نہ اس کے علاوہ کوئی پیش کر سکتا ہے، اس لیے کہ کسی محدث نے یہ شرط لگائی ہی نہیں ہے، تو وہ کیا نام پیش کرے گا اس کا؟ اچھا، اور چلیے، وإن هو ادعى فيما زعم دليلا يحتج به قيل اگر یہ کہے کہ نہیں میرے پاس اور دلیل ہے، تو ہم کہیں کہ اچھا وہ دلیل لاؤ، تم نے یہ جو شرط لگائی ہے اس پر جو دلیل ہو لاؤ۔ جی، فإن قال قلته لأني وجدت رواة الأخبار قديما وحديثا يروي أحدهم عن الآخر الحديث ولم يعاينه ولا سمع منه شيئا قط، فلما رأيتهم استجازوا رواية الحديث بينهم هكذا على الإرسال من غير استماع، والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، احتجت بما وصفت من العلة إلى البحث عن سماع راوي كل خبر عن راويه، وإذا أنا حجمت على سماعه منه لأدنى شيء ثبت عندي بذلك جميع ما يروى عنه بعد، فإن عزب عني معرفة ذلك أوقفت الخبر ولم يكن عندي موضع حجة لإمكان الإرسال فيه۔ ٹھہریے، اب یہ جو جس نے شرط لگائی ہے وہ دلیل دے رہے ہیں۔ دلیل ان کی یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک راوی مروی عنہ سے حدیث معنعن نقل کر رہا ہے، حالانکہ ساری زندگی وہ ملا نہیں، پوری زندگی ملا نہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ مثلا خالد کہہ رہا ہے کہ حدثنی محمد، اور ساری زندگی ملاقات ہوئی نہیں، تو پھر محمد سے ملاقات نہیں ہوئی تو حدیث کیسے لی؟ تو بیچ میں کوئی آدمی ہے، اور جب بیچ میں آدمی ہے اور اس کا نام نہیں آیا تو حدیث مرسل ہو گئی، منقطع ہو گئی۔ تو یہ قول کے قائل یوں کہتے ہیں کہ لوگ روایت معنعن بیان کرتے ہیں، حالانکہ ساری زندگی وہ راوی مروی عنہ سے ملا نہیں، جس کی وجہ سے روایت منقطع ہو جاتی ہے، مرسل ہو جاتی ہے۔ تو اب منقطع سے بچانے کے لیے، مرسل سے بچانے کے لیے ہم نے یہ شرط لگائی کہ ایک مرتبہ ملاقات ثابت ہو گئی، اس کے بعد جتنی روایت عن کہہ کر کے نقل کرے گا، ہم ان ساری روایتوں کو یہ سمجھیں گے کہ ان ساری روایتوں میں بھی ملے ہوں گے۔ تو انقطاع سے بچانے کے لیے، مرسل سے بچانے کے لیے ہم نے یہ شرط لگائی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ ملاقات شرط ہے۔ اگر ملاقات ثابت ہو گئی تو ساری روایت معنعن موصول، اور اگر ایک بھی ملاقات ثابت نہ ہوئی تو پھر ہم ساری روایات کو منقطع کہیں گے، قابل استدلال نہیں کہیں گے۔ یہ دلیل ہے اس کی۔ دیکھیے ابھی جو عبارت پڑھی، فَإِن قَالَ، وہ یوں کہے کہ لِأَنِّي وَجَدْتُ، ہم دیکھتے ہیں روات الاخبار، محدثین کو، قدیماً و حدیثاً، پہلے بھی اور آج بھی، کہ وہ ایک دوسرے سے روایت نقل کرتے ہیں، حالانکہ ولم یعاین ہو، دیکھا بھی نہیں، ولا سمع منہ شیء، کچھ سنا بھی نہیں۔ فلما رأیتہم، جب ہم نے یہ دیکھا تو استجاز الروایت الحدیث بینہم، اور اس طرح روایتیں ان کے درمیان نقل کی جاتی ہے، ہاکذا علی الارسال، حالانکہ یہ روایت مرسل ہوتی ہے، من غیر سماع،
والمرسل من الروایات، اور مرسل روایات ہمارے قول پر بھی اور تمام محدثین کے وہاں حجت نہیں ہے، لیس بحجت۔ احتجت، ہم نے استدلال کیا جب ہم نے یہ بات دیکھی، من العلت الی البعث ان سماع راوی ان خبر ان راوی ہے، کہ راوی کا سماع جب مروی عنہ سے ثابت ہو جائے، فَإِذَا نَحَزَمْتُ عَلَى سِمَاعِهِ، جب ہمارے سامنے کھل جائے گا اس کا ایک سماع، لَأَدْنَى شَيْءٍ، چاہے وہ ایک روایت میں کیوں نہ ہو، ثبت عندی بذالک، تو اس موقع پر ہم اس کی تمام مرویات کو اس کے بعد موصول سمجھ لیں گے۔ لیکن فَإِنْ عَزَبَ عَنِّي مَعْرِفَةُ ذَلِكَ، لیکن اگر ہم سے مخفی رہا، چھپا رہا یہ مسئلہ، اوقفت الخبر، تو ہم روایت کو موقوف سمجھیں گے، مرسل سمجھیں گے، منقطع سمجھیں گے، اور لم یکن عندی موضع حجت، ہمارے وہاں اس کی روایت حجت نہیں ہوگی، لامکان الارسال فیہ، اس میں ارسال کا امکان ہے۔ ہو گئی اس کی دلیل کہ ارسال سے بچانے کے لیے ہم نے ایک مرتبہ ملاقات کی شرط قرار دی۔ امام مسلم اس پر اشکال کر رہے ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اچھا، ایک مرتبہ کی ملاقات کے بعد کیا گارنٹی ہے کہ تمام روایتیں موصول ہوگی؟ کوئی گارنٹی ہے؟ چلو ایک مرتبہ خالد کی محمد سے ملاقات ثابت ہو گئی، اس کے بعد جتنی حدیثیں معنعن نقل کر رہے ہیں، کیا گارنٹی ہے کہ یہ حدیث معنعن ساری ہے اس میں ملے ہی ہوں گے؟ انقطاع کا احتمال تو پھر بھی رہا، تمہاری ایک مرتبہ کی ملاقات کے باوجود انقطاع کا احتمال تو رہتا ہی ہے۔ تو اب دو باتوں میں سے ایک بات ہوگی بھائی، تو یا تو یوں کہہ لو کہ تمام روایتوں میں ملاقات ہونی چاہیے، ہم کوئی روایت قبول نہیں کریں گے جب تک کہ ہر روایت میں ملاقات ثابت نہ ہو، یوں کہو۔ اگر یوں کہنے جائیں گے تو پھر حدیثوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا، اس لیے کہ اکثر روایت حدیث معنعن ہے، ہر سند میں کہیں نہ کہیں آ جاتا ہے، پھر تو ساری روایتوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا، اس لیے کہ تم کہو گے کہ ملاقات ثابت ہے یا نہیں، تو ساری حدیثوں سے ہاتھ دھونا۔ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم نے ایک مرتبہ کی ملاقات کو شرط اس لیے قرار دیا تاکہ انقطاع کا احتمال ختم ہو جائے، تو ایک مرتبہ کی ملاقات کے بعد بھی انقطاع کا احتمال تو رہتا ہی ہے۔ تو یا تو یوں کہو کہ تمام روایتوں میں ثابت ملاقات مانو ضروری، اور یا پھر اگر تمام روایتوں میں ملاقات ضروری قرار نہیں دیتے ہو اور دے بھی نہیں سکتے تو پھر ہماری بات پر آ جاؤ، اور ہماری بات یہ ہے کہ امکان لقاء پر روایت قبول کر لو، ممکن ہے ملاقات ہوئی، ورنہ تمہاری ایک مرتبہ کی ملاقات سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، تم نے جو شرط بنائی ہے نا اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ نہیں، 3-4 ملاقات کے باوجود انقطاع کا احتمال تو رہے گا اور رہے گا۔ اچھا، امام مسلم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کی ملاقات کے باوجود انقطاع کا احتمال رہتا ہے، یہ ہم ہوا میں نہیں بول رہے ہیں، ہمارے پاس دلائل ہیں، احادیث ہے، سندیں ہیں۔ مثلا دلیل دیں گے، 4 مثالیں ابھی پیش کریں گے۔ ہشام کا سماع اپنے والد عروہ سے ثابت ہے، لکھا ثابت ہو گیا، لیکن ہشام ایک ایسی روایت نقل کر رہے ہیں جو ان کے باپ سے نہیں ہے، انہوں نے بیچ میں ایک واسطے سے روایت لی۔ اب ہشام کبھی خوش ہوتے ہیں، وقت ہوتا ہے، نشاط میں ہوتے ہیں،
تو وہ جن سے روایت لی ہے ان سے پھر عروہ کا نام لیتے ہیں، یعنی پوری سند، ہشام ان فلاں ان عروہ۔ اور جب نشاط نہیں ہوتا، جیسے مجھے آج نہیں ہے، جب نشاط نہیں ہوتا ہے تو ہشام جس سے روایت لی ہے اس کا نام نہیں لیتے، ان عروہ کہہ دیتے۔ اب ہشام کا سما عروہ سے ثابت ہے، لیکن اس سند کے اندر آپ نے بیچ کا نام اڑا دیا اور سیدھا عروہ کہہ دیا۔ لیجئے سما کے باوجود انقطاع ہے۔ ایسی 4 مثالیں دے رہے ہیں۔ محدثین ایسا کیوں کرتے ہیں؟ بھائی کبھی نشاط ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے تو پوری سند پیش کرتے، اور کبھی نشاط اور وقت نہیں ہوتا ہے تو مختصر کر دیتے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انقطاع کا احتمال تو ایک ملاقات کے باوجود باقی رہتا ہے، اس لیے اس شرط کو نکال دو اور ہماری بات پہ آ جاؤ، اور امکان لقاء پر ممکن ہے ملاقات ہوئی ہو، اس پر ساری روایتوں کو تسلیم کر لو۔ یہ ہے خلاصہ۔ اب اس پر 4 مثالیں دیتے ہیں، اس کو بعد میں لا الہ سر میں چلا تو فیصل لو تھا۔ وہ چائے کا کہا اقبال بھائی کو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس قول کے قائل کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم نے انقطاع کو ختم کرنے کے لیے ایک ملاقات کو ضروری قرار دیا، تو یہ انقطاع تو ایک ملاقات کے بعد بھی امکان ہے۔ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ ایک ملاقات کے بعد کوئی حدیث معنعن وہ منقطع نہ ہو؟ اور محدثین کے وہاں ایسا ہوتا ہے، ہم آپ کو مثالیں دے رہے ہیں، اور اس پر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ 4 مثالیں پیش کرتے ہیں۔ پڑھیے عبارت۔ فيقال له فإن كانت العلة في تضعيفك الخبر وتركك الاحتجاج به إمكان الإرسال فيه لزمك أن لا تثبت إسنادا معنعنا حتى ترى فيه الاستماع من أوله إلى آخره، یعنی لازم کر دو پھر کہ اول سے اخیر تک ہر حدیث میں سما ہو، ہر حدیث میں سما ثابت کرو، اور یہ ممکن نہیں ہے۔ جی وذلك أن الحديث الوارد علينا بإسناده هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها فبيقين نعلم أن هشاما قد سمع۔ جیسے امام مسلم اب مثالیں دینا شروع کرتے ہیں کہ دیکھو ہشام کا ان کے والد عروہ سے سما ثابت ہے، عروہ کا ان کی خالہ حضرت عائشہ سے سما ثابت ہے، حضرت عائشہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سما ثابت ہے، لیکن ہشام کبھی اس عروہ سے سما کے باوجود، ملاقات کے باوجود، کبھی کوئی روایت ایسی نقل کرتے ہیں جو عروہ سے نہیں سنی، کسی اور سے سنی، اور انہوں نے عروہ سے سنی۔ لیکن ہشام کو نشاط نہیں ہوتا تو ان عروہ کہہ دیتے ہیں۔ لیجئے یہ حدیث معنن آ گئی اور سماع کے باوجود منقطع ہے۔ اسی طرح عروہ اور عائشہ میں بھی ہوتا ہے کہ عروہ کا سماع حضرت عائشہ سے ثابت ہے، لیکن کبھی عروہ نے کوئی حدیث حضرت عائشہ سے نہیں سنی، بیچ میں واسطہ ہے، لیکن نشاط نہیں ہوتا ہے، ان عائشہ کہہ دیتے ہیں، مختصر کر دیتے ہیں۔ تو سماع کے باوجود حدیث معنن منقطع ہو گئی کہ نہیں؟ تو تمہاری شرط کے اوپر تو کوئی حدیث پھر منقطع نہیں ہونی چاہیے تھی، تو نقصان تو وہ کا وہی رہتا ہے۔ تو پھر ہماری شرط پر آ جاؤ کہ امکان لقاء پر حدیث کو موصول قرار دے دو۔ اب وہ مثالیں سمجھا رہے ہیں، چلیے۔ وقد يجوز إذا لم يقل هشام في رواية يرويها عن أبيه سمعت أو أخبرني أن يكون بينه وبين أبيه في تلك الرواية إنسان آخر، انسان آخر کوئی بیچ میں اور ہوتا ہے، جی، أخبره بها عن أبيه ولم يسمعها هو من أبيه لما أحب، اور وہ روایت والد سے نہیں سنی، جی،
لما أحب أن يرويها مرسلا ولا يسندها إلى من سمعها منه. جی. وكما يمكن اور یہ جیسے ہشام اور ان کے والد عروہ کے درمیان ہو سکتا ہے، اسی طرح عروہ اور عائشہ کے بیچ میں بھی ہو سکتا ہے. جی. وكذلك كل إسناد لحديث ليس فيه ذكر سماع بعضهم من بعض وإن كان قد عرف في الجملة أن كل واحد منهم قد سمع من صاحبه. اور ایسا ہر سند کے اندر ہوتا ہے، اگرچہ فی الجملہ ہم کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ اس راوی کا مروی عنہ سے سماع ہے، لیکن اس کے باوجود اس طرح ہوتا ہے جیسے ہم تم کو مثالیں دے رہے ہیں. جی. فجائز لكل واحد منهم أن ينزل في بعض الرواية فيسمع من غيره عنه بعض أحاديثه ثم يرسله عنه. یعنی بعض مرتبہ اس طرح کرتے ہیں کہ محدث نے براہ راست نہیں سنی، کسی اور سے سنی اور روایت کو مرسل بیان کرتے ہیں. مرسل کا معنی یعنی وہ بیچ کا واسطہ حذف کر دیتے ہیں جب نشاط نہیں ہوتا، اور جب نشاط ہوتا ہے چلیے وہ احیاناً وأحيانا ولا يسمي من سمع منه وينشط أحيانا فيسمي. جی. اور کبھی نشاط ہوتا ہے تو پوری سند پیش کرتے ہیں. جی. فيسمي الذي حمل عنه الحديث ويترك الإرسال. اور ارسال کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی مرسل نہیں نقل کرتے. جی. وما قلنا من هذا موجود في الحديث. اور یہ سب حدیث میں ہے. مستفیض من فعل ثقات المحدثین، محدثین ثقات محدثین اور ائمہ اہل علم سے یہ بات ثابت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. جی. وسنذكر من روایاتهم على الجهة التي ذكرنا. اور اسی طرح ہم کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جس سے آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. جی. عددا يستدل بها على یعنی اکثر روایتوں میں آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. جی. فمن ذلك أن أيوب السختياني. اب 4 مثالیں یہاں سے دے رہے ہیں. جی. ومن ذلك أن أيوب السختياني وابن المبارك ووكيعا وابن نمير وجماعة غيرهم رووا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. دیکھو ایک جماعت جو ہے نا، ایوب سختیانی، ابن مبارک، وکیع عبد الجراح، ابن نمیر اور ان کے علاوہ کچھ لوگ جو ہیں وہ روایت نقل کرتے ہیں ہشام ابن عروہ عن ابیہ عن عائشہ، یعنی ہشام نے یہ روایت اپنے والد عروہ سے سنی. ہشام عروہ کے بیچ میں کوئی ہے یہاں؟ کوئی نہیں ہے. ارے ہشام عن ابیہ عروہ ڈائریکٹ، اور وہ حضرت عائشہ سے نقل کرتے ہیں. وہ روایت کیا ہے؟ کنت اطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحلہ ولحرمہ باطیب ما اجد. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگا دیا کرتی تھی جب آپ حلال ہوتے تھے اور جب آپ احرام باندھتے تھے، جو بہترین خوشبو ہوتی تھی. اطیب ما اجد. مسئلہ اپنی جگہ، یہاں مسئلہ بیان کرنا نہیں ہے، وہ کتاب الحج کا مسئلہ ہے. حلال کی حالت میں تو خوشبو لگا دیا کرتی تھی جب حضرت کہیں نکلتے تھے نماز کے لیے یا اور کہیں جاتے تھے، لیکن احرام سے پہلے بھی خوشبو لگا دیا کرتی تھی. اب یہی حدیث دوسری سند سے نقل کر رہے ہیں، چلیے پڑھیے. فروى هذه الرواية بعينها الليث بن سعد وداود العطار وحميد بن الأسود ووهيب بن خالد وأبو أسامة عن هشام قال أخبرني عثمان. دیکھو یہ دوسری جماعت جب اسی روایت کو نقل کرتی ہے تو کیا کہہ رہی ہے؟ عن ہشام قال اخبرنی عثمان ابن عروہ عن عروہ. ہشام نے براہ راست عروہ سے نہیں سنی بلکہ اپنے بھائی عثمان سے سنی ہے. دیکھو یہ ظاہر سی بات ہے کہ ہشام کو کبھی نشاط ہوتا تھا تو پوری سند پیش کرتے تھے، جیسے یہاں پیش کی ہشام عن عثمان ابن عروہ عن عروہ، پوری سند پیش کی. کبھی نشاط نہیں ہوتا تھا تو ہشام عن عروہ، جبکہ ہشام کا عروہ سے سماع ثابت ہے، پھر بھی اس حدیث کے اندر ان عروہ جب کہہ دیا تو حدیث معنن میں انقطاع آ گیا کہ نہیں؟ تمہاری ایک مرتبہ کی شرط کے باوجود انقطاع ہے. تو یہ کہنا کہ ایک مرتبہ کی ملاقات کے بعد ساری روایتوں کو موصول مان لو، یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تمہاری شرط. ایک دلیل ہوئی. چلیے. وروى الزهري وروى هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه ورجله. جی نبی اکرم یہ دوسری مثال پیش کر رہے ہیں.
کہ ہشام اپنے والد ان عائشہ نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں ہوتے تھے تو میری طرف سر نکالتے تھے ونڈو سے، کھڑکی سے، اور میں آپ کے سر مبارک کو دھو دیتی تھی اور کنگھی کر دیتی تھی، فَأُرَجِّلَهُ وَأَنَا حَائِضٌ، اور میں حائضہ ہوتی تھی، یعنی میں باہر، حضرت اندر، ونڈو سے سر نکالا، میں نے باہر سے دھو دیا، اس لیے کہ حیض کی حالت میں مسجد میں تو آ نہیں سکتی۔ اب مسئلہ اپنی جگہ کہ حالت حیض میں مسجد میں نہیں جا سکتی وغیرہ وغیرہ، اس سے ایک مسئلہ تو اور بھی مستنبط کیا علامہ عز الدین ابن سلام نے۔ عز الدین ابن سلام کو کسی عورت نے مسئلہ پوچھا تھا کہ حائضہ عورت میت کو غسل دے سکتی ہے یا نہیں، حالت حیض میں میت کو غسل دینا، تو عز الدین ابن سلام نے کہا دے سکتی ہے۔ فرمایا دلیل؟ فرمایا جب حائضہ عورت مقدس نبی کے سر کو دھو سکتی ہے حیض میں، تو میت کو غسل کیوں نہیں دے سکتی؟ معلوم ہوتا ہے حیض کی حالت میں عورت اگر کوئی لیڈیز میت کو غسل دینا چاہے تو دے سکتی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ خیر اور بھی مسائل ہیں، لیکن یہاں مسئلہ بیان نہیں کرنا ہے، یہاں تو صرف یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ روایت ہشام ان عروہ ان عائشہ، عروہ اور عائشہ کے بیچ میں کوئی نہیں ہے، برابر۔ اب اسی حدیث کی دوسری سند پڑھو جی۔ فرواها بعينها مالك بن انس عن الزهري عن عروة عن عمرة۔ دیکھیے ان عروہ نے براہ راست عائشہ سے نہیں لی، بلکہ ان عمرہ، کبھی نشاط ہوتا تھا تو پوری سند پیش کرتے تھے، عروہ ان عمرہ ان عائشہ، نشاط نہیں ہوتا تھا تو عروہ کہہ دیتے تھے ان عائشہ، تو سماع ثابت ہونے کے باوجود انقطاع ہے۔ سمجھ میں آیا جی؟ وروى الزهري وصالح بن ابي حسان عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل، تیسری مثال جی، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، فقال يحيى بن ابي كثير في هذا الخبر في القبلة۔ دیکھیے ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ صالح بن ابی حسان اس روایت کو نقل کرتے ہیں، ان ابی سلمہ، حدیث معنن ہے نا، ان ابی سلمہ ان عائشہ، ابو سلمہ اور عائشہ کے بیچ میں کوئی واسطہ ہے؟ کوئی نہیں، ابو سلمہ ان عائشہ۔ فرماتی ہے حضرت عائشہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام بوسہ دیتے تھے، تقبیل کرتے تھے اپنی بیوی کو، وہو صائم، روزے کی حالت میں بوسہ دیتے تھے۔ اب مسائل کتاب الصوم میں، وہ یہاں مسئلہ نہیں، یہاں اصولی بات جو کرنا چاہتے، اسی حدیث کو جب آگے پیش کر رہے ہیں یحییٰ بن ابی کثیر، تو پڑھو جی۔ فقال يحيى بن ابي كثير في هذا الخبر في القبلة، اخبرني ابو سلمة ان عمر بن عبد العزيز اخبره ان عروة اخبره ان عائشة رضي الله عنها اخبرته ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو، ابو سلمہ نے یہ حدیث براہ راست عائشہ سے نہیں سنی، بیچ میں دو واسطے ہیں، عمر ابن عبد العزیز اور عروہ، ہے نا۔ اب کبھی ابو سلمہ کو نشاط ہوتا تھا تو پوری سند پیش کی یحییٰ ابن ابی کثیر کے سامنے، اور کبھی نشاط نہیں ہوا ابو سلمہ کو تو کہہ دیا ان عائشہ زہری کے سامنے، حالانکہ ابو سلمہ کا سماع عائشہ سے ثابت ہے، اس کے باوجود انقطاع ہے اس روایت میں۔ اب تم یوں کہہ دو کہ ایک مرتبہ ملاقات ثابت ہو گئی تو ساری روایت کو موصول، تو اب اس کو موصول کہو گے تم؟ تو ہماری بات پر آ جاؤ، امکان لقاء پر مان لو جی۔ چوتھی مثال، وروى ابن عیینہ وغيره عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه قال دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخير ونهانا عن لحوم الحمر الأهلية
فرواه حماد بن زید عن عمرو عن محمد بن دیکھو عمرو بن دینار اس روایت کو پیش کر رہے ہیں حضرت جابر سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کھانے کا حکم دیا، گھوڑے کا گوشت، ہارس کا گوشت اجازت دی، اور پالتو گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا۔ اب یہ مسائل سارے اپنی جگہ پر آئیں گے، لیکن اسی روایت کو جب نقل کر رہے ہیں حماد، چلیے۔ فرواه حماد بن زید عن عمرو عن محمد بن علی عن جابر دیکھو ان عمرین، یہ عمرو بن دینار ہے، بیچ میں محمد بن علی کا واسطہ آ گیا، ان جابرین، معلوم ہوتا ہے کہ عمرو بن دینار نے یہ روایت براہ راست جابر سے نہیں سنی، حالانکہ ملاقات ثابت ہے۔ جی، وهذا النحو في الروايات كثير اس طرح کی تو بہت مثالیں ہیں، ایک نہیں، یکسر تعداد ہو، اس کی بہت ساری مثالیں۔ وفیما ذکرنا منہ کفایۃ لذوی الفہم، البتہ سمجھنے والوں کے لیے اتنی مثال کافی ہے۔ ہم نے یہ مثالیں آپ کو اس لیے پیش کی ہے تاکہ آپ کی سمجھ میں یہ آ جائے کہ محدثین کا حال یہ ہوتا ہے کہ اصل میں جب محدثین نشات ہوتا ہے تو پوری سند، نشات نہیں ہوتا ہے تو بیچ میں راوی کو حذف کر دیتے ہیں، تو ایک مرتبہ کے سماع کے باوجود انقطاع کا احتمال تو رہتا ہی ہے، تو پھر سیرے سے اس شرط ہی کو نکال دو اور اس بات کو تسلیم کر لو کہ امکان لقاء پر روایت کو قبول کر لیا جائے گا۔ یہاں تک کا خلاصہ یہ ہوا، واللہ سبحانہ۔ لا الہ الا اللہ۔